بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم جانیں گے کہ سورہ کہف جمعے کے دن کس وقت پڑھی جائے۔ تو دوستو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اگر معمول ہے پڑھنے کا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا معمول نہیں ہے تو دوستو پھر معمول بنانا چاہیے۔ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دوستو اسی طریقے سے جو آدمی سورہ کہف کی 10 آیتیں شروع کی یاد کر لے وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر کوئی سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کر لے تو وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دوستو یہ بات سمجھیں کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو پڑھ لے اور پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ دنیاوی فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم سورہ کہف کو کب پڑھیں؟ تو دوستو یہ بات سمجھیں کہ جمعرات کے دن جیسے ہی جمعرات کا دن گزرتا ہے مغرب کی اذان ہوتی ہے، تو مغرب کی اذان ہوتے ہی جمعے کا دن شروع ہو جاتا ہے، اور جمعے کے دن مغرب تک جمعے کا دن رہتا ہے، اور جیسے ہی جمعے کے دن مغرب کی اذان ہوتی ہے جمعے کا دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو جمعرات کے دن مغرب سے لے کر جمعے کے دن مغرب تک آپ کو جس وقت بھی موقع ملے آپ سورہ کہف پڑھ لیں۔ رات میں موقع ملے رات میں پڑھ لیں، صبح موقع ملے صبح پڑھ لیں، شام موقع ملے شام میں پڑھ لیں، جمعے سے پہلے پڑھ لیں یا جمعے کے بعد پڑھ لیں۔ آپ کو جس وقت بھی موقع ملے آپ سورہ کہف پڑھ لیں، آپ کو سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ کیونکہ دوستو حدیث شریف کے اندر دونوں ہی کا ذکر ہے، رات کا بھی ذکر ہے اور دن کا بھی ذکر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کی رات میں سورہ کہف پڑھ لے تو اس کے لیے اس جگہ سے لے کر مکہ تک نور روشن ہوگا۔ اور دوستو دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہوگا۔ تو دوستو یہ بات سمجھیں کہ دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، جمعے سے پہلے، جمعے کے بعد، جس وقت بھی آپ کو موقع ملے آپ سورہ کہف پڑھ لیں، آپ کو سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔